नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 46 से देखें। अब कुछ लोगों की बात हो रही है कि जिनके पलड़े जो हैं वो बराबर होंगे, यानी क्योंकि अगर किसी के पलड़े में थोड़ी सी भी नेकी हुई और वो पलड़ा झुक गया तो वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी नेकियों में थोड़ी सी भी कमी रह गई, उसका बुराइयों वाला पलड़ा जो है वो झुक गया तो उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन जिनकी नेकियां 50-50% हुई, बिल्कुल बराबर, इक्वल, तो उनका क्या होगा, यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। व बैनहुमा, और दरमियान उन दोनों के, किन दोनों के, क्योंकि यहाँ पर किसका जिक्र आया, जन्नत का जिक्र आया और जहन्नम का जिक्र आया। पीछे जो जिक्र गुजर चुका कि जो लोग अल्लाह के रास्ते, जो लोग आखिरत पर यकीन करते होंगे, अल्लाह पर यकीन करते होंगे, नेक अमल करते होंगे, उनके लिए जन्नत है, और जिसने इनकार कर दिया उसके लिए जहन्नम है। और उन दोनों के दरमियान, यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान, व बैनहुमा, और दरमियान, हुमा, उन दोनों के, हिजाब, एक पर्दा होगा। हिजाब किसे कहते हैं, पर्दे को। हम आम लैंग्वेज में भी यूज करते हैं हिजाब। एक पर्दा होगा। व अला, वा मतलब और, अला पर, आराफ, आराफ पर, यानी उस जगह का नाम क्या होगा, आराफ, बुलंदी के लिए आता है। अर्फ, आराफ, और एराफ पर, यानी उस जगह का नाम एराफ है। रिजाल, कुछ लोग होंगे, रिजाल कुछ लोग होंगे, रजल की जमा है ये, रिजाल। यारिफूना, वो पहचानते होंगे, अरीफा, यारिफू, और ये फेले मुजारे है, यारिफूना फेले मुजारे, पहचानना, ऐन राफा, वो पहचानते होंगे या वो पहचानेंगे, कुल्लम, हर एक को, कुल मतलब सबको, हर एक को, बिसीमाहुम, बिसीमा कहते हैं अलामत को, निशानी को, मार्क्स को, हम उनकी अलामत से, यानी उनकी निशानियों से, उनके मार्क्स से। वनादऊ, और वो पुकारेंगे, नादऊ निदा देंगे, पुकारेंगे, अस्हाबल जन्नती, यानी जन्नत वालों को। अस्हाब मतलब वाले, जन्नती जन्नत वाले, जन्नत वालों को, यानी अस्हाबा बा के ऊपर जबर आया है, और जब बा के ऊपर जबर आएगा तो उसको पुकारा जाएगा। ठीक है, ये पहचान बता रही हूँ छोटी सी, कि अगर बा है, जैसे अस्हाबल जन्नती है, यानी उनको पुकारा गया, तो वो ऑब्जेक्ट होगा, यानी जिसको पुकारा जाए। और अगर बा के ऊपर पेश आ जाए, यानी अगर होता अस्हाबुल जन्नती, तो यानी जन्नत वाले पुकार रहे हैं। ठीक है, और जिसको पुकारा जाएगा वो जबर के साथ आएगा। अब यहाँ पर अस्हाबल जन्नती है तो जन्नत वालों को पुकारेंगे, यानी जिसको पुकारा जा रहा है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और वो पुकारेंगे अस्हाबल जन्नती, जन्नत वालों को। अन के सलामुन, सलाम हो, के सलाम हो या सलामती हो, अस्सलामुन, यानी उनको सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, तो अस्सलामुन, सलाम हो, अलैकुम, तुम पर। लम, नहीं, यदखुलूहा, वो दाखिल हुए होंगे उसमें, यदखुलूहा, दखला यदखुलू, और यहाँ पर लम लग गया, ये फेले मुजारे है, लम आ गया तो इसके मायने माजी में हो गए, माजी मनफी में, नेगेटिव वाले माजी में। नहीं दाखिल हुए, हा उसमें, वहुम, और वो, यतमऊन, उम्मीद रखते होंगे, यतमऊन तमा से बनाए, होप, उम्मीद रखना, तामीम ऐन, तमा, तमिया, यतमऊ, इतमा, उम्मीद रखना, होप लगाना। तो क्या है यहाँ पर कि उन दोनों के दरमियान एक हिजाब होगा, और वह अलल आराफी, और एराफ पर, एराफ किसे कहते हैं, बुलंदी पर, यानी, और एराफ पर रिजाल कुछ लोग होंगे, यारिफूना वो पहचानेंगे, कुल्लन हर एक को, बिसीमाहुम उनकी अलामत से, यानी उनकी निशानी से। वनादऊ और वो पुकारेंगे, अस्हाबल जन्नती जन्नत वालों को, के सलामुन सलाम हो, अलैकुम तुम पर,
لم نہیں ادخلوہا وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وہم اور وہ یطمعون امید لگا رہے ہوں گے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اعراف پر روک لیے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو اعراف پر یعنی ایک بلندی، ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں، وہاں پر ان کو روک لیا جائے گا اور وہ سب کو پہچانتے ہوں گے ان کی علامتوں سے، یعنی جنت والوں کو بھی وہ پہچان جائیں گے۔ دنیا میں جو جس کو پہچانتا تھا، بعد میں جب حساب کتاب ہو جائے گا تو وہاں پر بھی پہچاننے لگیں گے، ان کی علامتوں سے بھی پہچاننے لگیں گے، تو وہ ان کو جنت اور دوزخ دونوں دکھائی جائے گی۔ اعراف والوں کو جنت بھی دکھائی جائے گی اور اعراف والوں کو جہنم بھی دکھائی جائے گی۔ تو پہلے وہ جنت والوں کو دیکھیں گے، ان سے بات کریں گے، اور سب سے پہلے ان سے کیا کہیں گے؟ ان کو سلام کہیں گے، اور جنت کی نعمتیں دیکھ کر جنت میں جانے کی امید کریں گے کہ کاش ہمیں بھی جنت مل جائے۔ تو یہ لوگ کون سے ہوں گے جو حجاب پر ہوں گے، اعراف پر ہوں گے؟ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال بالکل برابر ہوں گے، بالکل ایکول، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے نے فرمایا اگر کسی کا جو کے انڈے کے برابر بھی عمل زیادہ ہوگا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے اعمال میں ثوابہ کے برابر بھی نیکی زیادہ ہوگی اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ ثوابہ کہتے ہیں جو کا انڈا یعنی لیخ، ٹھیک ہے، اتنا بھی اگر نیکی، ذرا سی بھی نیکی اگر ایکول ہیوی ہو جائے یعنی زیادہ ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن بالکل ایکول ہو جائے تو اعراف پر۔ اور اعراف والوں کے اعمال میں ایسے اعمال بھی ہوں گے جو ان کو جنت کا مستحق بنائیں گے، یعنی وہ نیک عمل کرتے تھے نا، اس لیے ان کو جنت کا مستحق بھی وہ بنائیں گے، کیونکہ وہ جنت میں دیکھ کر جنت کی امید کریں گے کہ کاش ہمیں بھی جنت میں بھیج دیا جائے گی۔ اور کچھ برے ایسے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے جنت میں جانے سے رک گئے، ٹھیک ہے، نیک عمل کیے تو ان کو جنت میں جانا تھا، لیکن کچھ ایسے برے عمل ہو گئے ان سے کہ وہ جنت میں جانے سے رک گئے۔ جیسے ابن کثیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہوگی لیکن جنت میں ابھی داخل نہ ہوئے ہوں گے۔ ان کو اعراف پر روک لیا جائے گا، جنت اور دوزخیوں کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا، یعنی بالکل آخر میں ان کا فیصلہ ہوگا۔ پھر ایک جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل اعراف کون لوگ ہوں گے، یعنی اعراف پر جو روکے جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی اجازت اور مرضی کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ان کو جنت میں داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم میں داخلے سے فی سبیل اللہ نے روک دیا۔ چھوٹا سا اگزامپل دیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ وہ بھی لوگ ہوں گے ان میں کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، تو ماں باپ کی نافرمانی نے جنت میں جانے سے روک دیا، اور فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں وہ رکے تھے تو وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، تو ان کو جنت میں جانا تھا لیکن ماں باپ کی نافرمانی نے نہیں جانے دیا، روک لیا۔ تو یہ چھوٹا سا اگزامپل دیا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو گناہ اتنے کرتے ہیں، وہ تو آپ نے یہاں پہ تو شہید کی بات کہی ہے کہ وہ شہداء ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیوں روک لیے گئے؟ صرف نافرمانی کی وجہ سے روک لیے گئے۔ اور ہم دن میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارے میں سے کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کی دن بھر نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر وقت ان کو برا بھلا کہنا اور نافرمانی کرنا، تو ان کا کیا ہی ہوگا، استغفر اللہ، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں اور ایسی آیتوں کو پڑھیں تو کیونکہ ہمیں اس کو پریکٹیکل لانا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے، اپنی زندگی میں اتارنا ہے قرآن کو، تو اپنی برائیوں کی لسٹ بنانی ہے، خود اپنے پاس رکھیں اس لسٹ کو، پرسنل لسٹ بنائیں اپنی، اور اپنی برائیوں کی کہ ہمارے اندر کیا کیا برائی ہیں۔ فار ایگزامپل کہ میرے اندر کیا برائی ہے، جیسے میں یا تو میں غیبت کرتی ہوں، یا میں کبھی کبھار جھوٹ بول دیتی ہوں، یا میں جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کر دیتی ہوں، یا اس طرح جتنی بھی برائیاں ہیں اس کی ایک لسٹ بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہر ہفتے یہ نوٹ کریں کہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ مجھے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ہفتہ یعنی غیبت ہے، اگر ہمارے اندر غیبت کی عادت ہے تو یہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے مجھے یہ عادت نکالنی ہے، اور اس پورے ہفتے میں صرف اسی پر دھیان دوں گی، پورے ہفتے اس پر دھیان دیں، اور اگر نہیں نکال پائے تو نیکسٹ ویک بھی کریں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جب غور کریں گے تو اس لسٹ پہ کراس بھی آئے گا کہ ہاں اب یہ برائی میرے اندر سے نکل گئی،
اسی طرح پھر دوسری برائی لیں جب وہ نکل جائے تو کوشش کریں ہر وقت اپنی اصلاح کرتے رہیں، تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری بہت زیادہ اصلاح ہو جائے گی اور تقویٰ بھی ہمارے اندر آئے گا۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اپنی برائیوں کی لسٹ بنائیں، خود لسٹ بنائیں اور اس لسٹ کو اپنے پاس رکھیں اور کوشش کریں کہ میں جو ہے اس جو برائیاں میں نے لکھی ہیں، کیونکہ جب تک لکھیں گے نہیں تو اثر نہیں ہوتا، اور جب لکھیں گے اور تب دیکھیں گے نا اچھا میرے اندر اتنی برائیاں ہیں، مجھے ختم کرنی ہے، یہ برائیاں مجھے کم کرنی ہے، تو کوشش کی جائے گی، کیونکہ وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بہت بڑی قدر ہوگی اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام سے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے جو ہے ہمارا جو نیکیوں کا ٹوکرا ہے وہ خالی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم نیکیاں کی بجائے گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے کام بھی جو ہے نیکیوں کے کرتے چلے جائیں، بھلے بہت چھوٹے کام کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بھی پلڑا بھر جاتا ہے۔ خالی وقت نہ گزارا کریں، خالی وقت نہ ضائع کرا کریں ہر وقت، ایون اگر سفر میں بھی ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کام کر رہے ہیں، یا سفر کے دوران اپنے دل میں اچھی اچھی باتیں سوچیں، قرآن کے بارے میں سوچیں میں نے کیا پڑھا، یا کس کو کیسے خوش کرنا ہے، جو بھی جیسا بھی سوچیں لیکن پازیٹیو سوچیں اور اچھی باتیں سوچیں، اور ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ پھر آگے دیکھیں، اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ جنت والوں کو پکاریں گے، سلام کریں گے، لیکن ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ جنت میں داخلے کی امید کر رہے ہوں گے، اور جنت کی امید کر رہے ہوں گے، اور اس آیت سے جنت ہمیں مانگنی چاہیے اور جنت کی ہمیں امید لگانی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن میں جب جنت کی آیت پڑھتے تو جنت مانگتے، اور جب جہنم کی آیت پڑھتے تو اس سے نجات مانگتے۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے، جنت کی آیتیں پڑھیں تو جنت کی امید لگانی چاہیے۔ وَإِذَا، اور جب، صُرِفَت، پھیر دی جائیں گی، صُرِفت مجھول ہے، ٹرن کرنا، صرفا یصرفو، اسرف، یہاں پر مجھول ہے، یہ ماضی مجھول، تا کے اوپر جزم ہے تو یہ فیمیل والا ماضی ہے، اور یہ باڈی پارٹس کی بات ہو رہی ہے، تو عربی میں جو بھی دو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں، ان کے لیے فیمیل والا صیغہ اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، وَإِذَا، اور جب، صُرِفت، پھیری جائیں گی، ٹرن کی جائیں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں، ابصار، ان کی نگاہیں، تلقاء، طرف، تلکا بنا ہے لکا سے، یعنی آمنے سامنے ہونے کی جگہ بھی ہوتا ہے، یہ آمنے سامنے ہونا، طرف، سائڈ، سب کے لیے آتا ہے، طرف یعنی تلقاء، طرف، اصحاب النار، آگ والوں کے، ٹھیک ہے، آگ والوں کے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، با کے نیچے زیر ہے تو اس کی طرف، یعنی زبر اور زیر اگر آ جائے کہ کس کی طرف، آبجیکٹ کیا ہے، یہ آبجیکٹ ہے، پیش آ جاتا ہے تب ہوتا ہے وہ سبجیکٹ، ٹھیک ہے، طرف اصحاب النار، آگ والوں کے، قالو، وہ سب کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہیں تو بنا، لا مطلب نہیں، تجعلنا، تو بنا ہمیں، جعلا یجعلو سے بنا ہے، نہیں تو بنا ہمیں، مال قومی، ما مطلب ساتھ، قومی قوم کے یعنی لوگوں کے، ظالمین ظالم جو ظالم ہے، یعنی وَإِذَا صُرِفَت، اور جب پھیر دی جائیں گی، یہاں پر یہ ماضی مجھول ہے، اذا کی وجہ سے اس کے معنی مضارع میں ہو رہے ہیں، اور جب پھیر دی جائیں گی ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف تو وہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، نہیں تو بنا ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ، یعنی جہنم سے پناہ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شامل مت کرنا ہمیں، ڈر جائیں گے جہنم کو دیکھ کر، اور جنت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے کہ وہاں ہمیں جانا ہے، اور جہنم کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں مت بھیجنا۔ وَنَادَا، اور پکاریں گے، ندا دیں گے، اصحاب الاعرافی، اعراف والے، دیکھیں یہاں پر اصحاب آ گیا، پیش آ گیا، اصحاب الاعرافی، اعراف والے یعنی جو اعراف پر ہوں گے وہ پکاریں گے، وہ ندا دیں گے، رجالن، کچھ لوگوں کو، یعنی اپنے کچھ خاص لوگوں کو پکاریں گے، یعرفونہم، وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، عریفہ یعرفو، وہ پہچانتے ہوں گے انہیں، یعرفون فعل مضارع، ہم انہیں، بسیماہم، ان کی علامت سے، پیچھے گزر چکی یہ والی آیت، ان کی علامت سے، ان کے سائن، ان کے مارک، کچھ نشانیاں، ان کی علامات سے، ان کی نشانیوں سے، قالو، وہ سب کہیں گے، ماں، نہیں، اغنا، کام آیا، اغنا یغنی سے بنائے، فعل ماضی، اغنا، کام آنا، نہیں کام آیا،
अनकुम तुम्हें, जमऊकुम तुम्हारी जमात, जमऊ कहते हैं ग्रुप को, जमात को, ग्रुप को, तुम्हारी जमात तुम्हारा ग्रुप, तुम्हारे लोग यानी तुम्हारी गैदरिंग, वमा और जो, कुंतुम थे तुम, तस्तकबिरूना तकब्बुर करते, इस्तकबरा यस्तकबिरू, तो ये क्या है, फेले मुजारे, या तस्तकबिरूना तुम तकब्बुर करते। अब यहाँ पर वो अपने कुछ लोगों को उनकी निशानियों से पहचान लेंगे, उनकी अलामात से पहचान लेंगे, जिनको दुनिया में पहचानते होंगे, जो गलत काम करते थे, जो बुराइयां करते थे जहन्नम में देखकर, और क्या कहेंगे, कहेंगे कि देखो कि आज तुम्हारी जमात यानी तुम्हारी गैदरिंग, तुम्हारा ग्रुप आज तुम्हारे कुछ काम नहीं आया, उनके साथ मिलकर तुम बड़ा तकब्बुर करते थे ना, बड़ा इतराते थे, बड़ा तकब्बुर करते थे और बुरा भला दूसरों को कहते थे, मुसलमानों को कहते थे, बुराइयां करते थे, शिर्क करते थे। तो देखो जरा, यानी अपने ही कुछ लोगों को जो इनको पहचानते होंगे उनको कहेंगे देखो आज कुछ भी काम नहीं आया तुम्हारे, आज तुम कहाँ खड़े, आज तुम कहाँ हो, आज तुम जहन्नम में हो, कोई ग्रुप तुम्हारे, कोई दोस्त, कोई जमात, कोई गैदरिंग तुम्हारे आज काम नहीं आई। आयत नंबर 49 देखें, क्या, हा उलाई यही है, अल्लदीना, हा उलाई क्या, इशारा आता है, सब की तरफ इशारा होता है ये, क्या यही है, अल्लदीना वो जो, अक्सम तुम कसम खाई थी तुमने, अक्सम तुमने कसम खाई, यहाँ पर अक्समा युक्सिमु, अक्सिम, अक्समा युक्सिमु से बना है, क्या यही है वो जो, अक्सम तुमने कसम खाई, ला यनालूहुम नहीं पहुंचेगा उन्हें, ना ला यनालू फेले मुजारे, नहीं पहुंचेगा हम उन्हें, अल्लाहु पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा उन्हें, अल्लाहु अल्लाह, बिरहमतिन कोई रहमत, या नहीं पहुंचेगी उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई रहमत, या ये भी कर सकते नहीं पहुंचाएगा उन्हें अल्लाह कोई रहमत। उदखुलू दाखिल हो जाओ, अदखला युदखिल, दखला यदखुलू, उदखुलू पहले अम्र है, ये हुक्म दे रहे हैं, दाखिल हो जाओ, अल जन्नता जन्नत में, ला खौफुन नहीं खौफ होगा, अलैकुम तुम पर, अला और ना ही, तुम तहज़नून गमगीन होंगे, तो ना तो तुम पर कोई खौफ पहुंचेगा, ना ही तुम गमगीन होंगे। तो क्या अब यहाँ पर वो जो है जहन्नमियों से ही बात कर रहे हैं, और जहन्नमियों से बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जन्नत वालों के लिए बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि क्या वही लोग हैं जिनके बारे में तुमने कसम खाई थी कि अल्लाह ताला उन्हें कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा। अब देखो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, ना तो तुम्हें कोई खौफ होगा और ना ही तुम गमगीन होंगे। तो ये कौन कह रहे हैं, ये एराफ वाले कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, जहन्नमियों से, क्योंकि वो दुनिया में क्या कहा करते थे, दुनिया में वो ये कहा करते थे कि ये लोग जो हैं यानी मुसलमानों के बारे में, मुशरिकीन मक्का भी यही कहा करते थे मुसलमानों के बारे में कि ये झूठे लोग हैं, अल्लाह ताला इनको कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा अपनी तरफ से। ये जो है हमारे जो माबूद हैं ये इनकी पूजा नहीं करते, हमारे माबूदों को इन्होंने झुटला दिया तो माबूदों का कहर इनके ऊपर आएगा। वो ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बारे में कहा करते थे कि आप हमारे बुतों का इनकार करते हैं, ऐसा ना हो कि उनका अजाब तुम पर आ जाए। तो अब जन्नत जब एराफ वाले होंगे तो जो जहन्नमी हैं उनको पुकारेंगे और क्या कहेंगे कि देखो आज तुम्हारी जमात और तुम्हारा ग्रुप, तुम्हारी गैदरिंग तुम्हारे कुछ काम नहीं आई है। और तुम जन्नत वालों के बारे में कहते थे देखो क्या यही वो लोग हैं कि जिनके बारे में तुमने कस्में खाई थी कि अल्लाह ताला इनको कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा, जबकि अल्लाह ने तो इनसे कह दिया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, ना तो तुम पर कोई खौफ होगा और ना ही तुम गमगीन होंगे। फिर आगे देखें आयत 50, वा नादा और पुकारेंगे, नादा निदा देंगे, पुकारेंगे, आवाज देंगे, असहाबुन नारी। अब कौन पुकारेगा, असहाबुन नारी आग वाला, ना असहाबू पा के ऊपर पेश है ना, तो इसका मतलब वो पुकार रहा है, पेश जिसके ऊपर होता है तो वो सब्जेक्ट है, यानी वो पुकार रहा है। और पुकारेंगे असहाबुन नारी आग वाले, किसको, असहाबल जन्नती जन्नत वालों को। अब बा के ऊपर जबर आ गया तो उसको पुकारा जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। असहाबल जन्नती जन्नत वालों को, अन के
अफीजू डालो, अफीजू मतलब डालो, पोर करना, डालना। अफादा युफीदू, अफिद अफीदू डालो। अलैना हम पर, अला प्लस ना, अलैना हम पर। मिनल माई, मिन मतलब से और माई पानी, यानी पानी में से, यानी कुछ पानी। औ या मिम्मा उस में से जो, मिन प्लस मा, मिन मतलब से और मा मतलब जो, उस में से जो। रज़क़कुम रिस्क दिया तुम्हें, रज़क़ा उसने रिस्क दिया, रज़क़ा यरज़ुकु रिस्क दिया तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ने। कालू वो कहेंगे, कौन कहेंगे? जन्नत वाले कहेंगे, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह हर्रमाहुमा हराम कर दिया उन दोनों को, हर्रमा उसने हराम कर दिया, हर्रमा युहर्रिमु उसने हराम कर दिया, हुमा उन दोनों को, किन दोनों को? खाना और पानी को। अलल काफिरीना काफिरों पर। अब यहाँ पर क्या है? अब देखो बातें हो रही हैं जन्नतियों के बीच में, जहन्नमियों के बीच में और एराफ वालों की, आपस में एक दूसरे की बातें हो रही है। ठीक है, पहले एराफ वाले जो हैं वो बात कर चुके, एराफ वाले अपनी बात कर चुके कि देखो तुम कहाँ पहुंच गए। जन्नत वालों को उन्होंने सलाम किया और जहन्नम वालों पर लानत की, देखो तुम कहाँ पहुंच गए। और तुम जन्नतियों के बारे में कहते थे कि उन पर अल्लाह कोई रहमत नहीं पहुंचाएगा, और देखो आज उन पर कितनी रहमत है कि वो जन्नत में दाखिल हैं, कोई खौफ नहीं है उन्हें, किसी चीज की परेशानी नहीं है। फिर वो पछताएंगे जहन्नम वाले, और वो जन्नत वालों को देखकर क्या कहेंगे? आग वाले जन्नत वालों को देखकर कहेंगे कि हमारे पास कुछ पानी डाल दो, यानी तुम्हारे पास इतना पानी है, खाना है, थोड़ा बहुत हमें दे दो, हमारे ऊपर डाल दो। क्योंकि जन्नत वाले जो हैं जब चाहें कभी भी जहन्नमियों से बात कर सकते हैं। वहां पर वहां एक ऐसी जगह होगी कि वहां वो अपने किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को या जिसको पहचानते होंगे उसको देखेंगे भी, उसको देखकर बात भी कर सकते हैं, लेकिन जब उनका मन करे। और उसके अलावा उनकी कोई चीख पुकार जन्नत में आएगी नहीं, जबकि जहन्नम में बहुत चीख पुकार होगी, बहुत बेहद चीख और पुकार, लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जन्नतियों को उनकी आवाज ऐसे नहीं आएगी, ये चीख पुकार की आवाज आ रही है और जन्नतियों का जन्नत में रहना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब वो बात करना चाहे तब बात कर सकते। तो क्या बात करेंगे कि जहन्नमी जन्नत वालों से कि हमारे ऊपर कुछ पानी डाल दो, हमें कुछ खाना दे दो, कुछ पानी डाल दो। जन्नत वाले मना कर देंगे कि नहीं, अल्लाह ताला ने तो वो दोनों चीजें तुम पर हराम कर दी, अब हम नहीं डाल सकते पानी। इससे क्या पता चलता है, जो मेरे दिमाग में जो बात आती है वो ये कि जब गुनाहों की कसरत ज्यादा बढ़ जाए, इंसान क्योंकि हर वक्त गुनाह करता रहता है, तो समझ नहीं आता नेकी करें तो क्या नेकी करें। ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ लेंगे, नफिल पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, और क्या। तो जब गुनाहों की कसरत हो जाए तो लोगों को पानी पिलाना लाजिम कर दें, लोगों को दुनिया में खूब पानी पिलाएं। कि इस आयत में इस बात की भी दलील है कि पानी पिलाना भी अफजल अमाल में से एक है, सबसे बेहतरीन अमाल है पानी पिलाना। बड़ों को, लोगों को, बच्चों को पानी पिलाना शुरू कर दें। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कौन से अमाल अफजल हैं, यानी सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा पानी पिलाना। क्या आपने जहन्नमियों को, ठीक है ये हदीस मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कौन से अमाल अफजल हैं, उन्होंने कहा पानी पिलाना। क्या आपने जहन्नमियों को नहीं देखा जब वो अहले जन्नत से फरियाद करेंगे और कहेंगे अन अफीदु अलैना मिनल माई, कि हम पर पानी डाल दो। तो ये इब्ने अब्बास ने फरमाया। फिर बाज ताबईन कहते हैं, यानी साहबा के बाद की जो जनरेशन थी उनको ताबईन कहा जाता है, तो वो कहते हैं जिनके गुनाह ज्यादा हो जाएं और वो पानी पिलाना लाजिम कर दे, क्योंकि अल्लाह ने कुत्ते को पानी पिलाने वाले के गुनाहों को माफ कर दिया था, तो उस आदमी का क्या मकाम होगा जो एक मोमिन को पानी पिलाए और उसे जिंदगी बख्श दे। क्योंकि ये हदीस सबने सुनी है ना, सही हदीस है, मशहूर है कि एक औरत जो है वो सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से बख्श दी गई जबकि वो गुनहगार थी। तो इतना बेहतरीन अमल है अल्लाह के नजदीक पानी पिलाना भी। अपने घर वालों के लिए गिलास में पानी डालना भी एक अच्छा अमल है, उस पर परेशान ना हो कि हमेशा हम ही पिलाएं, क्योंकि अपनी गुनाहों की बख्शिश के लिए पिलाते रहें। ठीक है, क्योंकि जब 2-3 लोग बैठे होते हैं और कोई पानी मांगता है या हम फौरन कहीं से आए और फौरन किसी ने पानी मांग लिया, तो हम बड़े घबरा जाते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं कि देखो अभी तो मैं आई और उसने फौरन पानी मांग लिया, बस मुझे तो काम ही बताते रहते हैं। ऐसा ना सोचे, बल्कि गुनाहों की बख्शिश के लिए पानी पिलाते रहें। ठीक है, और इसी तरह जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جس نے کوئی کنواں کھدوایا، پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے، یا کوئی جن یا کوئی انسان یا کوئی پرندہ، تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا، جب تک وہ کنواں باقی رہے گا اور جب تک وہ نکالا جاتا رہے گا، یعنی جب تک اس میں سے پانی نکالا جاتا رہے گا تب تک اس کو اللہ تعالیٰ بخشش دیتے رہیں گے، یعنی اس کے گناہوں کو جھاڑتے رہیں گے۔ اسی طرح سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا آپ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے۔ تو 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور وہ مسافروں کو پانی نہیں پلاتا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جیسے تو نے اس بندے سے روکا تھا جو تیرے ہاتھوں میں اسے نہیں دیا تھا، یعنی جس طرح دنیا میں تو نے جو میں نے تجھے دیا تھا تو نے روک لیا تھا، اسی طرح قیامت کے دن آج میں تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا، وہ تجھے روک دوں گا۔ تو اس لیے پانی پلانے کو بہترین عمل سمجھیں اور اس کو پلاتے رہیں، جیسے بھی کریں خود سوچیں۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے، خود سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح نیکیاں کمانی ہیں۔ یہاں پر یہی کہا گیا کہ ہم پر پانی ڈالو، ہم پر رزق ڈالو، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں۔ جنت والے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ دونوں چیزیں تم کافروں پر حرام کر دی آج کے دن، یعنی اب جہنم میں انہیں نہیں ملے گا یہ سب، دنیا میں تو دے سکتے ہیں، جہنم میں نہیں ملے گا۔ الذین، آیت نمبر 51 دیکھیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اتخذو، بنا لیا، اتخذا یتخذو، تو اتخذو بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہون، کھیل، لہون کہتے ہیں تماشا، شگل، لہون تماشا، ولعیبن، اور کھیل، وغرتہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، غرہ یغرو سے، غرت فعل ماضی ہے، ماضی فیمیل والا، تاکہ اوپر کیونکہ جزم ہے، اور دھوکے میں ڈالا ہم انہیں، الحیات الدنیا، زندگی نے دنیا کی زندگی نے، فالیوم، فا مطلب تو، یوم آج، ننساہم، ہم بھلائیں گے انہیں، ننسا، انسا ینسی سے بنائے، ننسا، ہم بھلائیں گے ہم انہیں، تو ہم بھلائیں گے انہیں۔ یہاں پر ننسا جو بنا ہے وہ 3 حرفی ماضی ہے نسیہ سے، نسیہ، ینسا، انسا، تو نسیہ ہم بھلائیں گے ہم انہیں، فعل مضارع ہے یہ، کما جیسا کہ، کا جب شروع میں لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسا کہ، نسو انہوں نے بھلا دیا، نسیہ ینسا، نسو انہوں نے بھلا دیا، لقاء ملاقات کو، یومہم، یوم مطلب ڈے، دن، اور ہم ان کے، اور ہاذا اس، یعنی اس دن کو، اپنے اس دن کو، وما، اور جو، کانو تھے وہ، بی آیاتنا، ہماری آیتوں کا، یجھدون، انکار کرتے، اگنور کرتے، یجھدون ہوتا ہے ریجیکٹ کرنے کو کہتے ہیں، ریجیکٹ کرنا، تو جہدا یجھدو، جو تھے وہ ہماری آیتوں کو انکار کرتے، ریجیکٹ کرتے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا ہے اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کی دنیا کی زندگی میں، تو آج یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہیں گے، تو وہی کہ آج ہم بلائیں گے انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا اپنے اس دن کی ملاقات کو، کہ دنیا میں رہ کر بھول گئے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اپنے نام اعمال ہمارے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ہم کھڑے ہوں گے، تم بھول گئے تھے، تو آج بھی میں تمہیں بھول جاؤں گا، یاد نہیں رکھوں گا تمہیں، کیوں؟ کیونکہ تم میری آیتوں کا انکار کرتے تھے، میری آیتوں کو تم نے ریجیکٹ کر دیا، میری آیتوں کو تم نے اگنور کر دیا، اس لیے آج میں تمہیں اگنور کروں گا۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر غور اور فکر کرنا، آگے تک پہنچانا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا، یہ ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ دیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، کہیں گے کہ تم نے دنیا میں بھلا دیا تھا نا،
دنیا میں مشغول ہو گئے تھے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، مجھے بھلا دیا تھا، تو آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ پھر آیت 52 دیکھیں، وَلَقَدْ اور در حقیقت، جِئْنَاهُمْ لائے ہم ان کے پاس، جینا ہم لائے ہم ان کے پاس۔ یہاں یہ کس سے بنا ہے؟ جاء یجیء سے بنا ہے۔ جاء یجیء مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب اس کے آگے حرف جر بھی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بی کتابن آ رہا ہے، بی آ رہا ہے آگے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ لانا۔ اور در حقیقت جئناہم لائے ہم ان کے پاس، بی کتابن ایک کتاب۔ کون سی کتاب؟ قرآن کی طرف اشارہ ہے یہاں۔ فصلناہ کھول کر بیان کر دیا ہم نے اسے، فصل یفصل تفصیل بتانا، کھول کر بیان کرنا، ایکسپلین کر دینا، تو فصلنا فعل ماضی، کھول کر بیان کر دیا ہم نے ہو اسے، علی العلم علم پر، ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتی ہے، آمنا یؤمن۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی کیا آیا؟ قرآن میں سب سے زیادہ جب بھی کتاب کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کیوں ہے؟ یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، یہ قرآن رحمت کے لیے ہے، اور اس لیے میں نے یہ تمہیں قرآن دیا کیونکہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ صرف اس کو برکت نہیں بنانا، صرف اس کو یہ نہیں کہ میں نے دکان کھولی ہے، نیا کام کھولا ہے تو مجھے قرآن پڑھنا ہے، یا میں نے گھر میں انٹری کری ہے تو قرآن پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، نہیں، صرف اور صرف برکت کے لیے نہیں ہے یہ، سب سے پہلے تو یہ ہدایت کے لیے ہے اور رحمت کے لیے ہے۔ ایمان والوں کی تو محبت ہے اس کتاب سے، یعنی ایمان والوں کو اس کتاب سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے ہم ایک کتاب لے کر آئے ہیں، ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، ہر چیز ہم نے اس میں بتا دی، اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر رحمت بھی ہے، اور صرف کس کے لیے؟ جو اس پر یقین کرتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ تو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، کیسے بھی نہیں اٹھاتے، وہ تو اس کو اور اس کے اوپر پروپیگنڈا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا آتے رہتے ہیں، نئے اور اس میں کانٹراڈکشن نکالتے رہتے ہیں، نئے غلط آیتوں کا مطلب غلط کوٹ کرتے ہیں، لیکن ایمان والے تو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس میں رحمت ہوتی ہے ان کے لیے۔ آیت 53 دیکھیں، حل نہیں، یہاں پر حل کا میننگ ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، جب آگے اللہ آ جائے تو حل کے میننگ نہیں میں ہوں گے۔ نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، نظرا ینظرو فعل مضارع، نہیں وہ انتظار کرتے مگر تاویلہ اس کی تاویل کا، اس کے انجام کا، یوما جس دن، یاتی آئے گا، عطا یاتی سے فعل مضارع آئے گا، تاویلہ اس کا انجام، اس کی تعویل، اس کا انجام، یعنی اس کتاب کی تعویل کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی غلط مطلب اس کے نکالتے رہتے ہیں، غلط مطلب اس کے ڈھونڈتے ہیں۔ تو جس دن آئے گا اس کا انجام، یقولو کہیں گے، قالا یقولو الذین وہ لوگ جو نسوہ بھول گئے تھے اسے، نسیا ینسا سے، نسو بھول گئے تھے فعل ماضی، ہو اسے، من قبل اس سے پہلے، قد در حقیقت، جاءت لائے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق کو، جاء یجیء لائے تھے ہم رسول ہمارے رب کے، حق سچ بات، حرف جر بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ، تو اس لیے جاءت کا میننگ کیا ہوگا؟ لانا۔ فہل تو کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی، فیشفعوا کہ وہ سفارش کرے، فا مطلب تو، یشفعوا وہ سفارش کرے، شفعاء یشفعوا فعل مضارع، لنا ہمارے لیے، او یا نردو ہم لوٹائے جائیں، ردہ یردو سے، نردو فعل مضارع مجہول، ہم لوٹائے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کریں گے، فا مطلب تو، نعمل ہم عمل کریں گے، عمیلہ یعملو سے بنائیں، تو یہ نعملہ ہے، او کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گیا، یا ہم عمل کریں، غیرہ علاوہ، الذی اس کے جو، کننا تھے ہم، نعملو عمل کرتے، عمیلہ یعملو، قد در حقیقت، خسیرو انہوں نے خسارے میں ڈالا، یعنی نقصان میں ڈالا، خسیرہ یخسرو، خسیرو فعل ماضی، نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور بھول گئے،
دلہ یدلو سے فعل ماضی، اور کھو گئے، گم ہو گئے، کھو گئے، عنہم ان سے، ما جو، کانو تھے وہ، یفترون گڑھتے، افطرا یفتری سے فعل مضارع، تھے وہ گڑھتے. یعنی اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اس قرآن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس قرآن کو اگنور کرتے ہیں، اس میں پروپیگنڈا ڈھونڈتے ہیں اور وہ اس کے انجام کا انتظار کرتے ہیں، یعنی اس میں غلط تعویل ڈھونڈتے ہیں، غلط میننگ اس کے نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جس دن آ جائے گا اس کا انجام تو کہیں گے کہ بھول گئے تھے ہم اس سے پہلے، اور در حقیقت لائے تھے رسول ہمارے رب کے حق. یعنی قیامت کے دن وہ کنفیس کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں قیامت کے ہمارے رسول سچی بات لے کر آئے تھے. یعنی مشرک بھی یہ بات کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے رسول تھے، وہ جو کتاب لے کر آئے تھے وہ سچی تھی، اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی تھی. تو وہ کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی سفارش مل سکتا ہے کہ ہمارے لیے سفارش کرے، یا اگر کوئی سفارش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، جو ہم غلط کام کرتے تھے اب ہم اس کام کو بالکل چھوڑ دیں گے کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دو تاکہ ہم اس کے علاوہ عمل کریں جو ہم کرتے تھے، یعنی جو ہم برائیاں کرتے تھے اس کے علاوہ ہم اچھائیاں کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں دنیا میں بھیج دو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالا، کوئی دوبارہ موقع نہیں ملے گا. زندگی ایک ہی بار ملی ہے، ایک ہی بار زندگی ملی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. اس لیے زندگی کی قدر کو پہچانے، زندگی کی اہمیت کو پہچانے. اس لیے خودکشی کرنا بھی حرام ہے. ایک بار جو زندگی چلی گئی وہ چلی گئی، وہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. کتنا بھی انسان ہاتھ پیر پٹک لے، کتنا بھی رو لے، گڑ گڑا لے، لیکن جو ایک موقع تھا وہ موقع چلا گیا ہاتھ سے. اس لیے اس کا ایک ایک پل بھی گنوانا، ضائع کرنا جو ہے وہ منع ہے، لکھا جا رہا ہے. اور کھو گئے ان سے جو تھے وہ گڑھتے، یعنی قیامت کے دن جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، شرک کیا کرتے تھے، اب وہ نہیں ملیں گے، اب وہاں پر وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. چاہے وہ قبر کے اندر تھے دنیا میں، ان کو جا کر پکارتے تھے اللہ کے ساتھ کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ والے بھی نہیں ملیں گے، اور جو مورتیوں کو پکارتے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے. یعنی جتنے بھی شریک ہیں وہ سب کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے.